رمضان المبارک کا روزہ رکھنے سے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ سال کے سال غربت کا سامنا کرتے ہیں ان کی مصیبتوں کا احساس ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کو سید الشہور کہا گیا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اسی مہینے میں قرآن مقدس کا نزول بھی ہوا ہے اور اسی مہینے کو ماہ تربیت بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان ذکر و اذکار کا موسم ہے۔ اس مہینے میں قرآن کے نغمے گونجا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ لہو و لعب اور دنیاوی خرافات سے دور رہ کر اس بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے خوب مالا مال ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کا قرب حاصل کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ملنے کا شکر ادا کریں۔ اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی فضیلت قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں سے کسی بھی شب میں شب قدر ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم ہے کہ بندہ جب اعتکاف میں بیٹھے گا تو راتوں میں جاگ جاگ کر خدا کو یاد کرے گا تو وہ ضرور شب قدر والی رات پالے گا۔ صرف کسی ایک رات کو مخصوص کر لینے سے شب قدر ملنے والی نہیں ہے۔ خود نبی کریم علیہ صلاۃ اور تسلیم رمضان المبارک کا آخری عشرہ مسجد نبوی میں گزارا کرتے تھے۔ رمضان المبارک 3 عشرے پر مشتمل ہے اور تینوں عشرے کی خصوصیات بہت ہی عظیم الشان ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یعنی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سر بسجود ہوگا اور رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، توبہ استغفار کرے گا تو اللہ کی رحمت جوش میں، اور جب رحمت الہی جوش میں آئے گی تو بندے پر اللہ کا فضل خاص ہوگا، اور جب فضل خاص ہوگا تو بندے کو خدا قرب حاصل ہوگا، اور جب خدا کا قرب حاصل ہو جائے گا تو بندے بیڑا پار ہو جائے گا۔ پورا دن روزہ رکھنے کا بعد شام کو کھانے پینے کے سامان دسترخوان پر سجا کر بندہ مغرب کی اذان کا انتظار کرتا ہے۔ وہ وقت بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ کل تک مغرب کی اذان ہوا کرتی تھی تو مساجد نمازیوں کا انتظار کرتی تھی، اور آج ہم مغرب کی اذان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سوچ مسلمان سوچ، کہیں روز قیامت سے قبل ہی مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کر دے کہ اے اللہ، تیرے بندوں نے میری تعمیر کے لیے پیسہ تو دیا، اینٹ اور پتھروں سے مجھے تعمیر تو کر دیا، جھالر اور خمخموں سے مجھے سجا تو دیا، پنکھا اور اے سی لگا تو دیا، لیکن جب تیرا مؤذن کانوں میں انگلیاں ڈال کر میرے میناروں پر کھڑا ہو کر تیری کبریائی اور تیری بڑائی بیان کیا، نماز کے لیے بلایا، کامیابی کی طرف بلایا تو تیری بندے نے لبیک نہیں کہا، تیرے بندوں کا جسم لرزہ براندم نہیں ہوا، تیرا بندہ 4 قدم چل کر مجھ تک نہیں آیا، میرے صحن میں بچھی ہوئی چٹائیوں پر آ کر تیرے نام کا سجدہ نہیں کیا۔ یعنی مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، پر من اس کا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں مساجد کی فریاد ہی تو بارگاہ خداوندی تک نہیں نہ پہنچ گئی کہ آج فی الحال مسجد کے دروازے بھی ہمارے لیے بند ہے، ہم چاہ کر بھی آج مسجد نہیں جا سکتے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روز صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ احساس ہونا چاہیے کہ جس طرح آج ہم بھوکے پیاسے ہیں تو اللہ کے وہ بندے سال ہر سال بھر پیٹ کھانا نہیں کھا پاتے تو ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں بھی اگر کسی کو غریبوں اور مسکینوں کی مصیبت کا خیال اور احساس نہ ہو تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ روزہ پورے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ ہاتھ اٹھے تو غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی امداد کے لیے اٹھے، یعنی ہاتھ اللہ نے بخشا ہے ثقافت کے لیے، پاؤں بخشا ہے راہ صداقت کے لیے، آنکھ بخشا ہے دیدار حقیقت کے لیے، دماغ بخشا ہے سوچنے سمجھنے اور صلاحیت کے لیے، دل دیا ہے تو ایمان کی دولت کے لیے، اپنے محبوب کی اور اپنی محبت کے لیے، زبان بخشا ہے اعلان حقانیت کے لیے، عرض یہ کہ پورے جسم کا روزہ ہے۔
زبان سے غیبت اور چغلی نہ کریں، کان سے شکوہ اور شکایت نہ سنیں، کسی کمزور پر ہاتھ نہ اٹھائیں، کسی کے ساتھ حق تلفی نہ کریں، تجارت میں دھوکہ نہ دیں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ بس زبان سے جو بات بھی نکلے تو خدا کی خاطر، دل جو دھڑکے تو خدا کی خاطر۔ جب اتنا سب کچھ احساس ہوگا تو یقیناً دل اطیع اللہ اور اطیع الرسول سے لبریز ہوگا، اور جب کسی مسلمان کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں گی تو وہ سمجھے گا کہ نبی اسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ایک رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے، جس کا اہتمام نہ کرنے والا گنہگار ہوگا اور انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ فرض ہے، اور فرض کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔